شداد کی زندگی کا خاتمہ۔ شداد ہزاروں سپاہیوں کے لشکر کے ساتھ اس کی طرف بڑھے تاکہ اس محل میں داخل ہو جسے اس نے جنت کہا تھا۔ وہ تقریباً 3000 گز کے فاصلے پر آیا اور اپنی فوج کے ساتھ اپنی پوزیشن سنبھال لی۔ وہاں سے داخل ہونے کی تیاریاں کی گئیں۔ اس وقت اسے ایک ہرن نظر آیا۔ اس کے پاؤں چاندی کے، سینگ سونے کے اور آنکھیں یاقوت کی تھیں۔ شداد نے اس کی شکل سے مسحور ہے کر شکار کے شوقین اکیلے اس کا تعقب کیا۔ جب وہ اپنی فوج سے الگ ہوا تو اچانک اس کے سامنے ایک خوفناک شکل والا گھڑ سوار نمودار ہوا اور کہنے لگا کیا تم یہ خوبصورت محل بنا کر محفوظ رہو گے؟ شداد یہ سن کر چونک گیا اور پوچھا تم کون ہو؟ شداد کے سوال کے جواب میں گھڑ سوار نے کہا کہ میں ملک الموت ہوں۔ شداد نے کہا تم یہاں کیا چاہتے ہو؟ اسرائیل نے کہا کیا تم ابھی تک محسوس نہیں کر سکتے؟ میں اب آپ کی روح کو دلکش بناؤں گا۔ شداد نے کہا مجھے میرے اعلیٰ ترین کی جنت کی جھلک دکھاؤ۔ اسرائیل نے کہا میں اللہ کی اجازت کے بغیر تمہیں ایک لمحہ بھی نہیں دے سکتا۔ میری ہدایت آپ کی روح کو اب دلکش بنانے کے لیے ہے۔ شداد نے کہا لیکن مجھے تھوڑا سا اترنے دو، تمہاری روح اسی حالت میں قبض کی جائے گی جس میں تم ہو، اور یہ اللہ کا حکم ہے۔ پھر شداد نے نیچے اترنے کے لیے اپنی ایک ٹانگ زمین کی طرف اٹھائی اور ایک پاؤں گھوڑے کی رکاب میں تھا۔ اس کا پھیلا ہوا پاؤں ایک لمحے کے لیے بھی جنت کی دہلیز کو نہ چھو سکا۔ اسی حالت میں اسرائیل نے شداد کی روح کو کنکال سے نکال دیا۔ جنت کہلانے والے محل میں داخل ہونے کی اس کی امید ہمیشہ کے لیے بجھ گئی، چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام آئے اور اتنے زور سے گرجے کہ شداد کے تمام لوگ اور گاڑیاں جو وہاں موجود تھیں ہلاک و برباد ہو گئیں، اور اللہ کے حکم سے بہت سے فرشتے آئے اور فوراً جنت نامی محل کو زمین کے نیچے دفن۔ صداؤں کی یہ جنت قیامت سے پہلے کبھی ظاہر نہیں ہوگی۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں عبداللہ بن کلب کا اونٹ گم ہو گیا۔ اسے مختلف جگہوں پر تلاش کرتے ہوئے وہ یمن کے اس خاص مقام پر پہنچا جہاں شداد نے اپنی جنت بنا لی تھی۔ جنت کے اس مخصوص مقام پر سے گزرتے ہوئے اپنے ریت کے نیچے کچھ روشن زیورات دیکھے اور انہیں اٹھا کر خلیفہ معاویہ رضی اللہ عنہ کو پیش کیا۔ کس کی دعوت پر وہاں موجود تھا؟ اس نے زیورات دیکھے اور کہا بے شک شداد جنت کا زیور ہے، کیونکہ میں نے اپنے کانوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے سنا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے عبداللہ نامی شخص کسی وجہ سے جنت نعمان کے قریب جائے گا اور اس کی کچھ نشانیاں دیکھے گا۔ اس شخص کا نام عبداللہ ہے۔ واضح رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی سچی ہوئی۔